السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں آپ کا دوست محمد شہنواز AS اسلامک انداز کی طرف سے ہم پھر سے ایک بار اور آپ کو مرحبا یعنی خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو وعدے کے مطابق ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ بے شمار قیمتی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ذریعہ ہے ہم سب کی ہدایت، انسانیت اور زندگی کے لیے۔ تو آئیے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ نایاب، انمول، زمین و آسمان ہی نہیں بلکہ کہیں بھی نہیں اس جیسی کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید۔ قرآن شریف میرے پیارے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو ملی۔ وہ صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کے عمل سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، اندھوں کو روشنی ملتی ہے، بے نوروں کو نور ملتا ہے، عقل ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، روزگار ملتا ہے، اچھی سوچ سمجھ ملتی ہے، اچھے رشتے ملتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ زندگی ملتی ہے اور مرنے کے بعد جنت بھی۔ دوستو میں خود اس لائق نہیں کہ اس کی خوبی تعریف بیان کر سکوں، پوری زندگی بھی تعریف کرتا رہوں تو بھی کم پڑ جائے۔ میں تو بس تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں آپ کو بتانے کی۔ تو آئیے دوستو اسی قرآن شریف کے پڑھنے کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے قرآن کو چھونے پڑھنے کے لیے پاک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید پاک ہے، اس کا جزدان پاک ہے، اس کے کاغذ پاک ہے، اور یہ جہاں رہے وہ مکان پاک ہے۔ اس کو جو پڑھے وہ زبان پاک ہے، اس کو جو اٹھا لے وہ ہاتھ و جسم پاک ہے، کیونکہ قرآن کو چھونے کا بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کو پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ قرآن پر محبت سے انگلی رکھو تو قرآن پر انگلی رکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے دنیا اور آخرت دونوں سنبھلتی ہے۔ اچھا دوستو میں آپ کو اسی سے جڑا ایک واقعہ بتاؤں۔ ایک دفعہ ایک میت کی قبر کھودتے ہوئے ایک برابر والی قبر کھل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں روشنی ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور وہاں گلاب اگے ہوئے ہیں، وہاں خوشبو سے پوری قبر میں عطر پھیلا ہوا ہے۔ لوگ حیران ہوئے اور یہ جاننے کے لیے کہ کس وجہ سے یہ سب ہوا اس قبر کے بارے میں پوچھ کر اس کے گھر پہنچے، اور انہوں نے ان کے گھر والوں کو یہ سب بات بتائی، اور گھر والوں سے پوچھا ان کا ایسا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے ان کی قبر روشن ہوئی۔ ان کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر ایک دیہاتی ان پڑھ شخص تھے، ان کا ایسا مجھے کوئی عمل نظر تو نہیں آتا، لیکن ہاں مجھے ایک بات یاد ہے کہ قرآن مجید تو انہیں یاد نہیں تھا، لیکن اس کتاب سے انہیں بہت محبت تھی۔ وہ صبح جب نماز پڑھنے جاتے تو وہاں دیکھتی کہ لوگ قرآن مجید کھول کر پڑھتے ہیں۔ انہیں بہت دکھ ہوتا کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے بھی یہ برکت نصیب ہوتی۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آتے تو گھر آ کر رکھے ہوئے قرآن کو اٹھاتے اور کھولتے، ایک ایک لفظ پر انگلی رکھتے اور روتے ہوئے بولتے، مالک مجھے بھی بتائیے کیا لکھا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر نیچے لائن پر آتے اور پھر بولتے، مالک مجھے بھی بتائیے کیا لکھا ہے، یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں نہیں جانتا، پر جو کچھ بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے، یہ تیرا کلام ہے۔ انگلیاں پھیرتے جاتے اور بولتے جاتے، مالک مجھے بھی بتائیے کیا لکھا ہے، یہ تیرا کلام ہے۔ انگلیاں پھیرتے جاتے اور بولتے جاتے، مالک یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے۔ تو آج جو ان کی قبر میں اجالے ہیں اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہیں۔
آپ نے سنا دوستو، صرف قرآن سے محبت کرنے کا یہ اثر ہے، تو اس کو پڑھنے کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ ہم سب کی بھی قبر میں روشنیاں کر دے، آمین۔ تو دوستو، آپ نے اندازہ لگایا کہ قرآن پڑھنے سے کتنا فیض ملتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے آج بھی رحمت کے فرشتے گھر میں آتے ہیں، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ قرآن ٹینشن بھی ختم کر دیتا ہے، قرآن سکون کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ کے شریر میں کہیں تکلیف ہو تو قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کر اس پر دم کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت سکون ملے گا۔ اولاد سے محروم اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرے، انشاءاللہ اس مایوسی سے بھی دور ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کے ہر حرف پر یعنی ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک رکوع میں کتنے حرف ہوتے ہیں، پھر ایک پارے میں کتنے حرف ہوتے ہیں۔ دوستو، ایک گھنٹے میں کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ میرے حضور نے فرمایا، الف لام میم ایک حرف نہیں، یعنی الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو سوچے دوستو، ہم سب ایک گھنٹے میں کتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے نامہ اعمال میں انتہائی حیران کن اضافہ ہوتا ہے، اور پھر نیکیاں اس دن کام آئیں گی جس دن ہر شخص کو نیکیوں کی تلاش یعنی ضرورت ہوگی۔ میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے باتیں کرو تو قرآن پڑھا کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ قرآن وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، یعنی قرآن ڈائریکٹ فیض دیتا ہے، قرآن ڈائریکٹ نور دیتا ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اس کو ایک بچہ پڑھے تو اسے بھی لطف یعنی مزہ آتا ہے، ایک بوڑھا پڑھے تو اسے بھی لطف یعنی مزہ آتا ہے، کوئی ان پڑھ سمجھے تو وہ بھی جھوم اٹھتا ہے، اور اگر کوئی حقیق یا محقق پڑھے تو اسے بھی مزہ آتا ہے۔ ذرا سوچے دوستو، ہم کیا صرف تبھی قرآن شریف پڑھتے ہیں جب ہمارے گھر میں موت ہو جاتی ہے، کیونکہ مرنے والے کی روح کو سکون ملے؟ اس میں کوئی شک نہیں، روح کو سکون ملتا ہے، لیکن افسوس دوست، قرآن سے بھی صرف ہم نے مرنا ہی سیکھا، پر کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا، کیونکہ دوستو اس کا ایک ایک حرف زندگی دیتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بات تو صحیح ہے لیکن ہم سے قرآن پڑھنا تو آتا ہی نہیں، تو دوستو اگر 30 یا 35 سال کے بھی جوان ہو گئے، یا پھر کسی کے بال سفید ہو گئے، یا 60 سال کے بوڑھے بھی ہو گئے، کتنی بھی عمر ہو گئی، شرماؤ نہیں بلکہ قرآن پڑھنا سیکھ لو۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، اس لیے کہ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ لیکن دوستو یہ مت سوچنا کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو دوستو کیوں نہ آج سے ہی سیکھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے والا زندگی کے ہر غم سے دور ہو سکتا ہے۔ اس قرآن کی ہر آیت سے من پاک ہوتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، اس کو صحیح سے پڑھنے پر ہی اس کے فائدے ہیں، غلط پڑھنے سے گناہ بھی ملتا ہے۔ تو کوشش کریں صحیح سے پڑھنے کی، چاہے وہ پھر اٹک اٹک کر ہی کیوں نہ ہو، لیکن صرف طاق میں رکھے قرآن رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ روزانہ محبت پیار سے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور صحیح سے دیکھ کر سمجھ کر اچھے سے پڑھیں۔ اپنے بچوں کو بھی پڑھنا سکھائیں اور روزانہ پڑھیں، پھر دیکھنا گھر میں رحمتوں کی برسات کیسے ہوتی ہے، گھر میں سکون کیسے آتا ہے، روزگار میں برکت کیسے ہوتی ہے، بیماروں سے شفا کیسے ملتی ہے، اور پھر یہ جادو ٹونے برائیاں، یہ بے برکتیاں کیسے بھاگتی ہیں۔ اور ویسے بھی کسی علاج کے لیے تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے گھر کے اندر ہی قرآن موجود ہے۔ اتنا بڑا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم پھر بھی ظلم اور اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر یہ دلوں کے جنگ یعنی میل کو اتارتا ہے۔
اور اب اجازت دوستو، مجھے امید ہے آپ بہت اچھے انسان اور سمجھدار ہیں، اب تک بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اگر آپ کو قرآن کے بارے میں اور بھی جاننا ہے تو ہماری اسی ٹاپک سے جڑی ویڈیو ہمارے چینل پر مل جائے گی۔ اور اب اجازت دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ خدا حافظ دوستو، ہزار من فضل ربی۔ جائے تو